الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اجرنا من النار آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کریں گے اور 5 یا 6 آیات جو تقریباً ایک موضوع کو کور کرتی ہیں ان کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں یہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، سمجھا بھی دیا گیا تھا کہ اب یہ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے معاملہ شروع کر لیا جو کم و بیش 14ویں رکوع تک چلتا ہے۔ 9 سے 10 رکوع اس میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح دعوت دی، ان کے حالات و واقعات ہمیں بتائے، ان کی ہٹ درمیاں اس میں بتائی گئیں، انہوں نے دین کو کس طرح کھیل تماشا مذاق سمجھ لیا تھا کہ جیسے اس کا ہماری آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کس طرح وہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل کر لیا کرتے تھے اور کس طرح وہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی چیز اس سے نکال دیا کرتے تھے۔ اور جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم والرہبان اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء درویشوں جوگیوں کو اللہ کے مقابلہ پر رب بنا لیا۔ تو اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ میں جو حدیث آتی ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے یا نصارہ نے اللہ کے مقابلہ پر اپنے جوگیوں کو درویشوں کو علماء کو رب بنا لیا، تو ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، میں بھی ایک عرصے تک ان کے اندر موجود رہا ہوں، شامل رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چیز تم پر حلال کر دے تم اسے حلال سمجھ لیتے ہو اور جو چیز وہ تم پر حرام کر دے تم اسے حرام سمجھ لیتے ہو؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس پر آپ نے پھر کہا تھا کہ یہی ان کو رب بنا لینے کے مترادف ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں وہ کرتے تھے کہ اپنے علماء، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا بھی تھا کہ جو یہودی تھے وہ بہت بڑے عالم تھے اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کی علامتیں بھی انہیں پتہ تھی، اور جب وہ پیغمبر مبعوث ہو گیا بنو ہاشم میں تو انہوں نے اپنی تحقیق بھی کر لی کہ یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن بعد میں انہوں نے ماننے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے بیچ سے کیوں نہیں مبعوث ہوا بلکہ بنو ہاشم سے کیوں ہوا، اس وجہ سے صرف انہوں نے انکار کر دیا۔ اور روایات کے اندر ان کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر تو وہی ہے جس کی پیشن گوئیاں ہماری کتاب میں موجود تھی، لیکن چونکہ اب یہ ہمارے بیچ میں سے نہیں آیا تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی اسی قسم کی نوعیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی وہ تو ایک معاملہ آپ کہہ لیں کہ بہت انا پرستی کے اوپر تھا کہ بالکل ایک مخالف قبیلہ سے، ایک مخالف قوم سے کوئی نبی مبعوث ہو اور اس قوم کے ساتھ آپ کی پہلے سے بھی دشمنی چل رہی ہو۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب کوئی یہودی اور کوئی مکے کا شخص یا کوئی عرب کا شخص آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا تھا تو یہودی اسے یہی کہا کرتے تھے کہ جب وہ نبی ہمارے اندر مبعوث ہوگا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے۔ اور اب وہ نبی چونکہ ان کے اندر سے آ چکا تھا جنہیں وہ اس بات کا تانا مارا کرتے تھے کہ نبی ہمارے اندر آئے گا، تو یہ ایک بہت اعلیٰ لیول پر اناب ان کی
قائم رہی اور ان کی موت تک قائم رہی، اور آج تک بھی یہودی آپ کو پتہ ہے کہ انہی ہتھ گنڈوں کا استعمال کر کے اور مسلمانوں کو کس طرح انہوں نے ایک ہیج قوم بنا کر رکھ دی ہے، ایک نچلے طبقے کی قوم، یعنی وہ کچھ سمجھتے نہیں، حالانکہ ان کی تعداد چند لاکھ ہے، شاید اب کروڑ کے یا قریب ہو یا تجاوز کر گئی ہو، لیکن وہ اتنے تھوڑے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے، آپ کہہ لیں کہ پورے مسلمانوں کے اوپر یا پوری جو دنیا کے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے اوپر تقریباً ان کا کنٹرول ہے، چند لاکھ ہیں وہ۔ سود کا جتنا بھی نظام ہے مدینے میں بھی انہوں نے پہلے قائم کر رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، تو آج بھی دیکھیں کہ دنیا میں سودی نظام کس اپروچ کو پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی ہسٹری تھوڑی سی جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی یہودیوں کی۔ اب یہ جتنے بھی ہم نے سٹارٹ کیے ہیں، یہ جو 9-10 رکوعات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہی خرابیاں بیان کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیاری قوم تھی، اللہ نے ان سے بے پناہ محبت کی، اللہ نے ان پر بے شمار انعامات کیے۔ انعامات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کریں گے، کیا کیا انعامات کیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کو آیت نمبر 47 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، یا میرے اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعامات کیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی۔ اس سے پہلے جب ہم نے پچھلی دفعہ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا تھا تو شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ لیکن یہاں پر آگے اضافہ یہ کر دیا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، قرآن کے اندر سے سورۃ البقرہ میں سے بھی، سورۃ المائدہ میں سے بھی میں نے وہ چند ان کی نعمتیں لکھی کہ وہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی۔ مثال کے طور پر سورہ دخان میں آتا ہے کہ ہم نے انہیں ذلت کے عذاب سے نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عذاب سے بچا لے، کسی چھوٹے عذاب سے بچا لے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جس نے اس کو چھوا ہوتا ہے، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، اس کی رحمت ہوگی۔ اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے وہ کہے ہاذا من فضل ربی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ جس طرح ابھی تنویر بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ عامر کی مطلب کہہ لیں کہ ذمہ داری کے ساتھ وہی سسٹم کو چلا رہے ہیں، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہاذا من فضل ربی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے یا آپ کے سامنے عاجز بننے کے لیے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ عام روٹین میں بھی، تنہائی میں میرا یہی قول ہوتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو رحمت چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جس نے اس کو چھوا ہوتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ھَذَا لِي، کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اس میں یہ تو میرا کمال ہے، جو میں نے اتنا کوشش کی، اتنی محنت کی، کہ یہ تو میرا کمال ہے۔ جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کی جس نے اس کو چھوا ہوتا ہے، تو کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ھَذَا لِي۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ انسان کے ھَذَا مِن فضل ربی، کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن انسان کی نیچر ہے کہ وہ
یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہی کمال ہے، میں نے یہ کام کر دکھایا۔ تو ایک اللہ کی نعمت تو یہ، اللہ کا انعام تو یہ تھا جو سورہ دخان میں آیت نمبر 30 میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے اسے ذلت کے عذاب سے نجات دی۔ دوسری چیز سورۃ البقرہ میں آتا ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا، وہ بھی آگے آئے گا کہ یہ سارے جو تم نے کام کیے، تم نے ایک بچڑے کی پوجا بھی شروع کر دی، اس کے باوجود، یہ سارے کاموں کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر آگے آیا کہ ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں نجات دی، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ دریا کو پھاڑنے والا آپ کو واقعہ یاد ہے۔ موت کے بعد جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ چلے گئے، پھر ایک روشنی بنی اور وہ سب لوگ جو تھے وہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنی قوم سے جا کے کیا کہوں گا کہ میں چند لوگوں کو لے کے آیا، وہ مر گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں موت سے دوبارہ زندہ کیا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا جب دھوپ میں وہ تھے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ پھر ایک آیت میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو پوری دنیا میں ہم نے کسی کو عطا نہیں۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِنِّي فَضَّلْتُ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں دنیا کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ فضیلتیں میں نے چند نوٹ کی تھی جو میں نے آپ کو گنوا دی، اس کے علاوہ بھی فضیلتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے ان پر انعامات کیے ہیں۔ ایک یہ انعام ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمہارے اندر بے شمار پیغمبروں کو بھیجا۔ اور میں ہمیشہ اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ پیغمبر کا کسی قوم کے اندر آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج اس دور میں کسی کا حق بات آپ تک پہنچا دینا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ایک بات تو قابل غور ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ سورۃ البقرہ کے کانٹیکسٹ میں پڑھی تھی کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیں لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں، ان کے لیے پھر عذاب کی جو وعید ہے، جو ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، تو پھر یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بلکہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں لوگوں کو کیسے قرآن کا درس دیتا ہوں، لوگوں کیسے قائل کرتا ہوں، لیکن میرے اپنے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں میں سب سے پہلے انہیں نوٹ کروں۔ یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو تو تبلیغ کرتا رہوں، دعوت دیتا ہوں، لیکن میرے اپنے اندر یہ خرابیاں ہوں۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے بھی یہ اکثر کہہ دیتا ہوں کہ اگر میرے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی کوئی آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے مجھے پرسنلی بتا دینا، تاکہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ ہاں یہ میرے اندر خرابی تھی جو شاید مجھے پتا تھا، لیکن اس کے بتانے سے اب وہ خرابی واضح ہو گئی میرے اوپر کہ ہاں یہ واقعی خرابی، کہ اب دوسروں کو بھی پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ خرابی میرے اندر ہے۔ تو دعوت دینے والے کے لیے بہت سینسٹیو ایک ایشو ہوتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں چند احکامات دیے اور اب انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو معاوضہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں اس آیت میں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 کہ اس دن سے ڈرو، ڈرنا بھی چاہیے انسان کو کہ جس دن کوئی کسی کام نہیں آئے۔ یہاں پر تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کوئی تعویل کر لیتا ہے۔ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، یا جو صوفیزم کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے جو اولیاء ہیں یا ہمارے جو ولی اللہ ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن اس آیت میں صاف یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
یہودیوں کو یہ بات ارشاد فرما دی. دنیا میں آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو کچھ چند ایسے یعنی پوائنٹس ہیں کہ جن کو وہ استعمال کرتا ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے. نمبر ایک کہ جو اصل مجرم ہے وہ اپنی جگہ پہ کسی اور کو پھنسا دے جو مجرم ہے نہیں. ایسا ہو جاتا ہے کہ اصل مجرم کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو مجرم نہیں ہے اسے اس کی جگہ پھنسا دیا جاتا ہے. یا کسی شخص کی جو ایک اچھی پرسنالٹی ہو, کسی گاؤں کا نمبردار ہو, ایس ایچ او ہو یا کوئی ایم این اے ہو, اس کی سفارش کے ذریعے وہ ایک مجرم کو چھٹا لیتے ہیں. یا ہمارے نظام میں کسی جج کو رشوت لگا دی یا کسی ایس ایچ او کو رشوت لگا دی یا کسی کو رشوت لگا کے وہ چھوٹ جاتا ہے. یہ چند یعنی ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے آپ کہہ لیں کہ معاشرے میں استعمال کیے جاتے ہیں ایک اصل مجرم کو چھڑانے کے لیے. لیکن یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ دنیا میں تو تم یہ ٹوٹکے یہ ہتھ گنڈے استعمال کر کے اپنے جرم سے بچ سکتے ہو, لیکن آخرت میں کیا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نہ رشوت کام آئے گی, نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی, نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا, اور نہ کوئی فدیہ دے کر چھوٹ سکے گا کہ کوئی شخص کہہ دے کہ میں اتنے لاکھ روپے دے دوں یا میں اتنی دے دوں چیزیں تو میں چھوٹ جاؤں گا. بلکہ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اس شخص کے پاس جائے گا جسے جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب دیا جا رہا ہوگا, سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جس سے اس کا جو دماغ ہے وہ کھولنے لگے گا, ابلنے لگے گا. یعنی پورے جسم سے جب وہ ہیٹ کراس ہوگی اور اس کے دماغ تک جائے گی تو وہ اس کا دماغ جو ہے وہ ابلنے لگے گا. اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا کہ اگر تجھے دنیا بھر کر دولت دے دی جائے, سونا چاندی وغیرہ, تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو وہ ہمیں دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ میں دے دوں گا اس عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا بھر کر. اور اگر آج ہمیں اتنا سا بھی سونا یا چاندی کا کوئی چیز ہمارے اختیار میں ہو کہ ہم اس کو چرا سکتے ہیں, ظلم کر کے چھین سکتے ہیں, تو ہم ذرہ برابر بھی لحاظ نہیں کرتے, بلکہ ہر چیز کو بھلا کر. ابھی کل کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے مائنڈ میں اچانک آ گیا. کل اس طرح ہوا کہ میرے پاس ایک گراہک آیا, اس نے نا مجھے اس طرح کپڑا پکڑایا. اس نے کہا کہ ہمیں نا اس قسم کا کپڑا چاہیے سیم. اب اس کپڑے کے اندر انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے, وہ غالباً 500 یا 530 روپے تھے. مجھے نہیں پتا تھا اس کے اندر پیسے. میں نے ایسے ہی کپڑا پکڑا اور میں نے اس کو ایسے کر کے دیکھنا شروع کر دیا, پیسے نیچے گر گئے. مجھے نہیں پتا پیسے نیچے گر گئے. میں نے جب انہیں دیکھا میں نے کہا یہ ہمارے پاس کلر نہیں ہے. تو جب وہ چلے گئے میں نے نیچے دیکھا 500 کا نوٹ پڑا ہے. میں نے کہا 500 کا نوٹ, مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید وہ اس کپڑے کے اندر سے گرا ہے. میں نے وہ نوٹ اٹھا کے جیب میں ڈال لیا اور میں نے دوبارہ اس گراہک کو پیچھے سے آواز ماری. میں نے کہا ذرا بات سنیے گا. تو وہ جب میرے پاس آئے میں نے کہا آپ کے کوئی پیسے گرے کہیں پر؟ انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نا 530 روپے گرے ہیں کہیں پر. تو انہوں نے اب ظاہری بات ہے ایگزیکٹ بتا دی ہے تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ پیسے ان کے ہی ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کے پیسے یہاں پر گر گئے تھے. تو انہوں نے ان کے منہ سے یہ دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کروائے. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 500 روپے کے عوض کتنی بڑی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کی. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنا ایمان بیچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ کو لاکھوں روپے بھی مل جائیں, اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ فلاں کے تو آپ اسے لٹا دیں. ایسا نہیں ہے کہ کم رقم ملے تو آپ لٹا دیں, اگر زیادہ ملے تو آپ کہیں جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کی آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو, تو اگر منہ مانگی قیمت مل جائے تو کیا آپ بیچ دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں. بلکہ قرآن کو کسی قیمت آپ نہیں بیچ سکتے. قیمت سے مراد یہ ہے کہ اگر قرآن کی ایک حکم آ گیا ہے اور دوسری طرف آپ اس کے مخالف عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بس پھر وہ آپ نے قرآن کی آیت کو ترجیح دینی. تو کوئی شخص بھی کوئی نفس بھی کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی
سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ پچھلی آیت کے کانٹیکس میں، جو پچھلا اس کا آیت کا فکرہ تھا، اس کے کانٹیکس میں ایک بات یہ بھی مد نظر رکھیں کہ دنیاوی مجرم اور آخرت کے مجرم میں سب سے بڑا فرق پتہ کیا ہے؟ کہ دنیاوی جو مجرم ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو اس کے گناہ کی پوری سزا نہیں ملتی، بلکہ کسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن آخرت میں جتنا کسی نے گناہ کیا ہوگا اسے اس کا پورا عذاب دیا جائے گا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، لیکن اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو نیکیاں جو ہیں وہ بڑھا کر دی جائیں گی 700 گنا تک، لیکن گناہ انسان نے جتنا کیا ہوگا اتنی سزا ملے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو دگنا نہیں کرے گا یا 7 گنا نہیں کرے گا، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنے کہ ایک نیکی کی ہے 700 گنا تک آپ کو ملے گا۔ نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اس کانٹیکس میں ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سورہ شعراء کی آیت جو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، عشیرتک الاقربین نازل ہوئی کہ ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، اپنے لیے کچھ کر لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ سفارش کے متعلق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے بنو قریش کو، بنو قریش کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ نے مخاطب کیا اے بنو عبد مناف، اپنے لیے کچھ کر لو، اگر اللہ کے ہاں کسی گناہ کی وجہ سے پکڑے گئے تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر آپ نے مخاطب کیا اے عباس بن عبد المطلب، اپنے لیے کچھ کر لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بھی۔ پھر آپ نے مخاطب کیا اپنی پھپھی صفیہ کو کہ اے صفیہ، اپنے لیے کچھ کر لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ چاروں جن کا میں نے ذکر کیا صحیح بخاری کی روایت میں، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی روایت میں آپ نے مخاطب کیا اپنی بیٹی کو اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سے جو لینا لے لے، اگر قیامت کے دن اپنے کسی گناہ کی وجہ سے تیری پکڑ ہو گئی تو میں تجھے بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے ایک نبی کی تربیت جو انہوں نے اللہ کے احکامات کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور آج آپ خود ہی انالیسس کر لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی کیا تربیت کی گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، بچا لیں گے آپ کو۔ اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں یعنی کرامتوں کا، جن جن کرامتوں کے ذریعے وہ اپنے چاہنے والوں کو بچائیں گے، آپ بخوبی ان کرامتوں سے واقف ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر انسان خود ہی اپنے کام آئے گا۔ یعنی آج ہمیں پوری اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ کمائی کر لو جتنی کمائی کرنی ہے، جو کماؤ گے وہی آخرت میں تمہیں ملے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم دونوں جہان کو حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کو بھی اور دنیا کو بھی، اگر ہم چاہیں تو۔ لیکن اگر ہم اس کے باوجود بھی صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جائیں تو اس میں ہماری بدبختی ہے، ہماری ناکامی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔
وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ فرعون کا جو ایک ظلم تھا بنی اسرائیل پر کہ وہ ان کے بیٹوں کو آپ کو پتہ ہے کہ قتل کر دیتا تھا، اور جو ان کی بیٹیاں ہیں انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی دو وجوہات جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو اس وقت کے نجومی تھے انہوں نے فرعون سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے چیلنج کرے گا۔ تو فرعون نے اس ڈر سے کہ میری یہ حکومت نہ گر جائے، اس ڈر سے انہوں نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ قتل کر دیا کرو، عورتوں کو بچا لیا کرو۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی۔ ایک وجہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ افرادی قوت کی وجہ سے، افرادی قوت بڑھ جانے کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یہ دو جو توجیحات ہیں جو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور جو یہ بچوں کو وہ قتل کیا کرتا تھا، یہ صرف ایک ادوار نہیں ایسا گزرا، بلکہ دو دور ایسے گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ دو ادوار ایسے گزرے ہیں جس میں فرعون نے بچوں کو قتل کروایا، صرف لڑکوں کو۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہیں شدید عذاب دیا کرتے تھے۔ عذاب ایک موسیٰ علیہ السلام پر فلم بھی بنی ہے، اس میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں کو عذاب دیتے تھے، یعنی لوگوں کو سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھنا، لوگوں سے دھوپ میں محنت و مشقت کروانا، کئی لوگوں کو باندھ کر ان سے دھوپ میں کام کرواتے رہنا۔ بعض لوگ مر بھی جایا کرتے تھے، بعض لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اس قسم کے ظلم ان پر ڈھائے۔ تو جب اس قسم کے ظلم برداشت کرنے کے بعد ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون سے نجات دی، اور کس طرح وہ سارا یعنی سینیریو دکھایا گیا کہ یہ فلم کے اندر کہ دریا کو پھاڑ دیا، دریا کے اندر سے وہ جب گزرے، جب فرعون گزرا پھر وہ دریا آپس میں مل گئے، اور فرعون جو تھے اور جو ان کی ساری وہ لشکر تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ بھی واقعہ ہوا ہی تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بنی اسرائیل تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جس کا آگے اگلی آیت میں ذکر آئے گا کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کو پوج رہے تھے۔ پھر آگے وہ ذکر آئے گا تو اس کانٹیکسٹ میں پھر ہم بات کریں گے۔ تو انہیں عذاب دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور وہ بھی وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اس کے اندر غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں احساس دلایا کہ کس طرح غلامی سے تمہیں آزاد کر کے ہم نے اس دریا کو پھاڑا تمہارے سامنے، کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے دریا کو پھاڑ دے۔ آج ذرا آپ امیجن کریں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے فرعون کا اور آگے سمندر ہے، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دینے والا ہے، اور بنی اسرائیل آپ کہہ لیں کہ ایسی یعنی ان کی ذہنیت ایسی تھی کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، قرآن میں ہے کہ اے موسیٰ تم نے ہمیں یہاں لا کر مروایا، اس سے بہتر تو ہم وہیں پر تھے۔ فرعون کی غلامی تھی، اس کی ظلم ہم برداشت کر رہے تھے، اس سے بہتر تو ہم یہی تھے، ہمیں یہاں لا کر مروایا۔ یعنی وہ ایسی قوم تھی۔ اب آگے بھی ذکر آئے گا انہوں نے آگے پھر کیا کیا۔ پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑا اور فرعون کو اس کے اندر غرق کر دیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم نے اس کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ کوہ طور پر آؤ،
پہلے یہ 30 دن تھے، پھر اس میں توسیع کر کے 40 ہو گئے کہ تم 40 دن کے لیے ہمارے پاس کوہ طور پر آؤ، ہم نے تمہیں کچھ احکامات دینے ہیں تاکہ تم اس قوم کو وہ احکامات دو اور تاکہ یہ قوم اس پر عمل کرے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے یا کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سے ایک بچڑا پوجنا شروع کر دیا۔ جب دریا پھٹا اور وہ فرعون غرق ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو راستے میں انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بھی ایسے یعنی بت تراش کر دیے جائیں کہ ہم بھی ایسے ان کو پوجیں یا ان کے ساتھ کھیلیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم تو جہالت اور تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے، جسے تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے بھی اس کی روش پر چلنا ہے۔ ابھی تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا، تمہیں کیسے نجات دی، اور اب تم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو اس وقت تو وہ ٹل گئے تھے، سمجھ گئے تھے بات۔ لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، پیچھے سے انہوں نے پھر یہ شروع کر دیا۔ پھر ایک شخص نے انہیں بچڑا بنا دیا، انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ پھر وہ اگلی جو آیات ہیں ان میں آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جس نے بھی بت پرستی کی ہے، اس بچڑے کی پوجا کی ہے، تو وہ سارے جو مرد ہیں یا جو بھی ہے وہ سارے اپنے ان کو قتل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ یعنی یہ ان کی سزا ہے۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ جو لوگ زندہ ہیں جنہوں نے پوجا نہیں کی، وہ لوگ دیکھ لیں کہ شرک کا انجام ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ قیامت تک کے لیے ایک نشانی کے طور پر اللہ نے یہ بات قرآن میں نقل کر دی کہ دیکھیں کہ انہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کو قتل کر دو۔ قتل کے عوض انہیں معاف اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو قتل کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن آنے والی نسلوں کے لیے دیکھیں اس میں کیا عبرت ہے، کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک کتنا ناپسند ہے۔ تو وہ لوگ ظلم کر رہے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کرنے کے باوجود انہیں پھر معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر کی روش اختیار کرو۔ تو آج بھی اگر انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، ایون کہ وہ شرک جیسا بھی گناہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اگر وہ اپنی حالت کو درست کر لے، شرک سے وہ توبہ کر لے۔ اور سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ آیت نمبر 48 میں اور آیت نمبر 116 میں یہ بات ارشاد فرما دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جو ان سا گناہ اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ تو شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور لقمان علیہ السلام نے جو ان کی نصیحتیں نقل کی گئی ہیں اس میں بھی آتا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ عظیم ظلم ہے۔ تو آج کا اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 56 پر۔ آگے بھی ایک نیا تذکرہ شروع ہوگا، انہی کے متعلق ہے، وہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج صرف ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، لَعَلَّهُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ آگے پھر ہم شروع کریں گے۔ اگلی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اب شرک کیا تھا انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔